منصور علی خان صاحب، کیا 2025 جو ہے یہ کابل اور اسلام آباد کے تعلقات واقعی کسی نئے موڑ پہ آئے ہیں، یا پھر یہ ماضی کے اتار چڑھاؤ کا سلسلہ ہے، یا پھر اس کی وجوہات اندرونی طور پہ خلفشار ہے جس کی توجہ پاکستان کی طرف مبذول کروائی گئی؟ دیکھیں، میرے خیال میں 2025 کے اندر جو پاک افغان تعلقات جس نیچ کے اوپر آئے ہیں، شاید اس سے پہلے اتنی کشیدگی کبھی نہیں تھی۔ آپس میں معاملات جو ہے وہ خراب ضرور ہوتے رہے، ایک اتار چڑھاؤ جو ہے پچھلے 20-25 سال کے اندر، خاص طور پہ جب وار آن ٹیرر کا آغاز ہوا تھا 9/11 کے بعد، یہ آتے رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے، وہاں پہ طالبان حکومت کو ڈسلوج جب کیا گیا تھا، اور اس کے بعد حامد کرزئی اور اس کے بعد دیگر جو حکومتیں وہاں پہ آتی رہیں، ان کے پاکستان کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں رہے۔ بھارتی اثر و رسوخ ان سالوں کے اندر جو ہے وہ بڑھتا رہا، لیکن اس کے بعد جب امریکی انخلا ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ طالبان کی جب حکومت آئی تھی، تو انیشل ڈیز کے اندر یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان فیورڈ ایک رجیم جو ہے وہ معاملات کو سنبھالے گی، تو پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جنرل فیض بھی اس وقت کابل کے سرینا ہوٹل میں گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تھا کہ جناب ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ بڑا انہوں نے ایک پرسکون ایک جسچر جو ہے وہاں پہ دیا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ آنے والے مہینوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کی حکومتیں جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو گئیں۔ بھارتی اثر و رسوخ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہی بھارتی حکومت جو ایک زمانے میں طالبان کو اپنا دشمن قرار دیتی تھی، اور جو یونائٹڈ فرنٹ ہوتا تھا، حامد کرزئی کی حکومت جو ہوتی تھی، جو طالبان کے خلاف آپریشنز کرتی تھی، اس میں را کا پورا ایک ہاتھ ہوتا تھا۔ را ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتی تھی، اور فائنینشیل سپورٹ اور لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے اس وقت کی گورنمنٹ کو دی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنے دوبارہ سفارتی تعلقات کو بحال کرنا شروع کیا۔ متقی جو ہے، جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھارت کا دورہ کیا، اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ بھارت اور افغانستان جو ہے کافی قریب آنا شروع ہو گئے، کیونکہ بھارت کو یہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ بنگلہ دیش جب سے ہمارے ہاتھ سے گیا ہے، اس کے بعد ہمیں بھی جو ایک پڑوسی ہے پاکستان کا، وہاں پہ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے معاملات جہاں پہ بھی پہنچ چکے ہیں، اس کے اندر خاص طور پہ ڈرون حملوں کا ہونا، پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے اٹیکس کیے گئے افغانستان کی سرزمین کے اوپر، دہشت گردوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے پورے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جا کے ثبوت پیش کیے، بتایا کہ جناب افغانستان کی سرزمین کو جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ ٹریننگ کیمپس جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی ہائرنگ کی جاتی ہے، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے پاکستان کی سرزمین پہ حملے کرنے کے لیے، اور اس طرح پاکستان نے اپنا موقف جو ہے وہ ڈیولپ کیا۔ اچھا منصور بھائی، ایک چیز بتائیے، جہاں پہ پاکستان سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد اب اس نے دیگر منڈیوں کی تلاش شروع کی ہے، جس میں بھارت کی جانب سے چابہار کا خواب دکھایا گیا، ایران کے ساتھ تجارت کو مزید بڑھانے کی تگ و دو کی گئی، لیکن ایران کے موجودہ حالات دیکھ لیں، وہ معاشی سمت میں بے راہ روی کی وجہ سے وہاں پہ پورے ملک کے اندر اس وقت کیوس کی صورتحال ہے۔ تو کیا یہ افغانستان کے لیے آلٹرنیٹو سوٹیبل ہیں کہ وہ متبادل راستے اختیار کر کے سستے ترین جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کر لے اور اپنی معیشت کو آگے بڑھا لے؟ نہیں، میرے خیال میں یہ بہت مشکل کام ہوگا، اس لیے کیونکہ ٹریڈیشنلی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو افغانستان کے اندر جتنی ان کی سوشل جو کنیکشنز پاکستان کے ساتھ ہیں، خاص طور پہ جو بارڈر ایریا ہے، اس کے اندر تو ہم لوگ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے خاندان ہیں جن کے آدھی فیملیز بارڈر کے اس طرف ہیں، آدھی فیملیز یہاں پہ رہتی ہیں۔ میرا خیال میں ایسے ٹائز افغانستان کے عوام کے کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو چاہے وہ ٹریڈ کا معاملہ ہو، چاہے آپس میں فیملی لنکس کی بات ہو، یا کسٹمز کی بات ہو، میرے خیال میں کسی اور ملک کے ساتھ ان کے وہ ٹائز بنتے ہی نہیں ہیں۔ اب اس وقت جو موجودہ طالبان حکومت ہے، وہ بے شک اپنے خارجی تعلقات کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے ساتھ ان تعلقات کو خراب کر رہی ہے، اور خاص طور پہ دہشت گردی کے ایک معاملے کے اوپر، لیکن یہ زیادہ دیر پا ہو نہیں سکے گا۔ بلکہ پاکستان کی تو پوزیشن اس وقت یہ ہے، جو ہماری سینئر حکومتی اراکین سے بات ہوئی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب افغانستان اگر دیگر ذرائع ڈھونڈ بھی رہا ہے تو ڈھونڈتا رہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ بے شک کرتا رہے، لیکن وہ پائیدار نظر نہیں آتے۔ اب افغانستان کے پاس صرف پاکستان یا ایران نہیں، بلکہ اگر آپ اس کے نارتھ یا ویسٹ کی طرف جائیں تو وہاں کی بھی آپشن ان کے پاس موجود ہیں۔ مطلب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ بھی وہ اپنے تعلقات کو مزید امپروو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے وہ معاملات وہاں پہ کبھی سیٹل ہو ہی نہیں سکیں گے جو معاملات ان کے پاکستان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت کی بات ہے۔ میرے خیال میں موجودہ طالبان رجیم جو ہے اگر اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو 100 دفعہ کرے۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، آپ کو دی ڈپلومیٹ رپورٹ کا بھی یاد ہوگا کہ درمیانی طاقتوں کے عروج کا سال جو ہے وہ 2026 لکھا گیا، اور پھر واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ بھی تھی جس کے اندر مختلف تذکرے کیے گئے مختلف وارز کے، رشیا کے، نیٹو کے ساتھ، اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بھی، پاکستان کے بھارت کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ایران کے ساتھ بھی۔ اس میں ایک تذکرہ امریکہ اور وینزویلا تھا۔ بسم اللہ تو ہو چکی سال کے آغاز پہ ہی،
تو نتائج پھر آگے چل کے آپ پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں مجھے 2026 کے اندر امریکہ ایک مزید ایگریسو موڈ کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی شخصیت تھے جو بیسکلی جب وہ صدر بن رہے تھے تو اس وقت وہ اس بات کو بار بار اس کا پرچار کرتے تھے، اس کی کیمپین کرتے تھے کہ امریکہ نے ان نیسیسری وارز کے اندر جو ہے اپنے آپ کو دھکیل دیا ہے اور ہمیں بلا وجہ ہر جگہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میرے خیال میں 2025 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا، پورا سال جو انہوں نے لگایا ہے ان کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ امریکہ کا اس کی وجہ سے مختلف ایریاز کے اندر اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ وینیزویلا کی بھی جس طرح بھی آپ نے بات کی تو اس کی بھی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ کم ہوتا ہوا دکھائی دینا ہے۔ وینیزویلا کا تیل کا زیادہ تر کاروبار جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوتا ہے، رشیا کے انروڈز بہت ہو چکے ہیں وینیزویلا کے اندر، جس کی وجہ سے امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم لوگ انسیکیور ہو رہے ہیں اور ان ممالک کا اثر و رسوخ چونکہ ہمارے ساؤتھ کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اس لیے وہ اس حد تک چلے گئے کہ جناب ان کے صدر اور ان کی اہلیہ کو ہی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ جو اگریشن موڈ ہے یہ مجھے لگ رہا ہے 2026 میں امریکہ کی جانب سے ہم اور بھی دیکھیں گے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان کے حوالے سے بھی جو ہے ان کی ایئر بیس واپس لینے کے، بگرام ایئر بیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ واپس ہمیں چاہیے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر زیادہ کچھ عمل نہیں ہوا ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 2026 کے اندر افغانستان کے حوالے سے شاید پاکستان کے ذریعے یا امریکہ شاید خود اپنا اثر و رسوخ یا اپنی پاور کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرنے کی خاطر جو ہے کچھ نہ کچھ شاید افغانستان میں کر سکتا ہے۔ اچھا، تو آپ پھر افغانستان اور بھارت کے تعلقات مضبوط ہوتے دیکھتے ہیں، وقتی دیکھتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھارت کے اوپر بھی دباؤ ڈال کے یہ سبوتاژ کر سکتا ہے ان کے تعلقات کو؟ میرے خیال میں یہ ایسا ممکن ہے، جو آپ نے آخر میں یہ بات کی ہے بالکل ایسا ممکن ہے، اور اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جتنے اچھے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں امریکہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا اور نہ پاکستان کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جس میں یہ جو آپس میں ایک سنگل پیج ہم دیکھ رہے ہیں یا ون پیج اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو فیلڈ مارشل آصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک ڈیولپ ہوا ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ایکچولی ان کو دعوت دی، ان کو لنچ کے اوپر بلایا۔ اس وقت تو بڑے کارڈیل ریلیشنز چل رہے ہیں۔ میرا خیال میں اگر پاکستان کے ذریعے افغانستان کی پالیسی کو اگر ہینڈل کیا جائے گا امریکہ کی جانب سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی، اور امریکہ چاہے گا بھی نہیں کہ وہ خود جسے کہتے ہیں نا بوٹس آن گراؤنڈ والی پالیسی لے کے چلے یا اپنے فوجوں کو جو ہے وہ دوبارہ بلائے۔ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ اس حد تک نہیں جانا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ پاکستان ان معاملات کو جو ہے وہ اینکر رول کا اس کے اندر ادا کرے، لیکن ظاہری بات ہے اگر پاکستان سے وہ یہ چیزیں چاہے گا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بھارت کو جو ہے اس علاقے سے، اس ایریا سے جو ہے وہ نکالنا بہت ضروری ہے، اور جو اپنا وہ اثر و رسوخ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کے اندر وہ ضرور چاہے گا کہ وہ رول جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے بھارت کا۔ چلے میں منصور بھائی، یہ تو بین الاقوامی سطح کی بات ہو گئی، 2026 میں ایکسپیکٹیشن کی بات ہو گئی، تو عوامی سطح پہ اور مقامی سطح پہ اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ آپ کی پچھلے دنوں سی ایم کے پی کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، وہ کراچی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایک نئی تحریک کو جوان کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اندرونی طور پہ آپ کو خلفشار دکھائی دیتا ہے، مزید گہما گہمی دکھائی دیتی ہے، یا پھر معاملہ خوش اسلوبی یا فہم و تفہیم کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے؟